السلام علیکم ذوالقرنین بھائی، فرقہ واریت کیا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کسی بھی امت کو کیسے تباہ کرتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرقہ واریت کی جو تعریف ہے نا، وہ یہ ہے کہ فرق پیدا کر کے کسی چیز کو توڑ دینا، کسی چیز کے اندر فرق پیدا کر کے ڈفرینشیشن کریٹ کر کے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، اور ٹکڑوں میں بانٹ کے اس کی جو مجموعی قوت تھی اس کو تقسیم کر دینا اور اس کے اثر کو زائل کر دینا، کم کر دینا۔ جس معنوں میں بھی آپ لیں، اس کا مین مقصد فرقہ واریت کے اوپر جو قرآن پاک نے زور دیا نا کہ اس میں نہیں پڑھنا۔ اس کی ایک آیت تو بہت پیاری ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس میں تو ایک نصیحت پائی جاتی ہے کہ اللہ پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا، لیکن سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، پھر گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مطلب آپ نے بالکل ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں چھوڑ دیں، اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں سوچا بھی جائے یا ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں کروں گا ان سے کیا؟ مطلب قرآن پاک میں ان کا انجام جو ہے نا وہ طے، انجام طے ہے۔ اللہ نے پہلے ہی قیامت سے پہلے فرقہ واریت کرنے والوں کا انجام سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کے اندر یہ بیان کر دیا کہ ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ ان کو صرف قیامت والے دن جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا جتلا دے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے میری محنت جتلا دی، میں نے جو کچھ بھی کیا اس نے جتلا دیا، بس یہ میرا اجر تھا، اتنی محنت کا یہ اجر تھا۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو فرقہ واریت جیسے ہم دوسری عبادات کا خیال رکھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت وضو کا، اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، خیالات کا، اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں دنیا سے، اپنے اللہ سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے تھام لو میری رسی کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ ایک حدیث میں اہل بیت کا بھی ذکر آتا ہے کہ اہل بیت بھی ہدایت کا رستہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے امت کو 2500 احادیث دیں جو ان کو زبانی یاد تھی۔ اسی طرح یہ بہت گہری بات ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت کی وجوہات جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر یہ لوگ تھے، یہ ایک معاشرے میں رہ رہے تھے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس آیت کا۔ تو کیا تھا؟ ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر بعد میں جب وہ چلے گئے، انہوں نے تعصب کیا، تعصب میں پڑ گئے، گروہ گروہ بن گئے۔ پھر ان پہ وہی سورہ الانعام سورہ نمبر 6 کی جو ہم نے آیت آگے جس کا ترجمہ ہم نے ابھی پڑھا تو وہ اس کے مصداق ہو گئے۔ ان پہ بھی وہی فتویٰ لگ گیا کہ اللہ ان کو جتلا دیں گے۔ اب کیا؟ تعصب سب سے پہلی چیز ہے، تعصب سب سے پہلی چیز ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نئے نبی آتے ہیں، اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے نئی کتاب آتی ہے، نئے نبی آتے ہیں، نئے اصحاب آتے ہیں اس نبی کے جو اس فرقہ واریت کو ختم کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے نئے نبی آتے ہیں، نئے صحابہ آتے ہیں، نئی کتاب کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس فرقہ واریت کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اب فرقہ واریت ایک اور طریقہ بھی ہے اس کا۔ جیسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تاریخ نبوی پہ غور کرتے ہیں، تاریخ اسلام پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے جو پازیٹیو ریزن ہے، نیگیٹو نہیں ہے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گروہ آتے تھے مختلف مقامات سے، مختلف علاقوں سے، وہ جتنا ان کو علم ملتا تھا وہ لے کے چلے جاتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ مکمل دین اس وقت نہیں پہنچا تھا، مطلب تھوڑا تھوڑا دین پہنچ رہا تھا۔ اسی طرح اگر ہم اماموں کی بات کریں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسی طرح ہم مختلف اماموں کی بات کریں، اب اس وقت ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لوگ آپس میں اس طرح کنیکٹڈ نہیں تھے کہ جس طرح نے موبائل کو آ کے کنیکٹ کر دیا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کو ہر گھر میں داخل کروں گا۔ اب دیکھیں، اس موبائل کی برکت بھی ہے، اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہے کہ بے حیائی بھی عام ہوئی ہے، لیکن اسلام پورے کا پورا ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ہتھیلی کے اوپر آ گیا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ حدیث اکثر میں ان کے منہ سے سنا کرتا تھا، یہ پڑھتے تھے، اسلام کو گھر گھر میں اللہ داخل کرے گا۔ یہ دیکھ لیں، موبائل ایک ایسا معجزہ ہے کہ پوری کی پوری لائبریریز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ ہم کوئی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اس دور میں ہم کنیکٹڈ نہیں تھے، تو فرقہ واریت پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے تعصب کیا، حضرت امام ابو حنیفہ ٹھیک ہیں، دوسرے کے اندر تعصب آیا، نہیں میں جس امام کو مانتا ہوں وہ بہت عظمت والے ہیں۔ جیسے امتوں میں تعصب آیا، عیسائیوں نے کہا لو ہمارے نبی تو بن باپ کے ہیں، ایک تعصب آ گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟
انہوں نے آنے والی کتاب کو چھوڑ دیا اس تعصب کی بنیاد پر، کتاب پوری کی پوری کتاب رد کر دی۔ یہ تعصب اتنی بری چیز ہے۔ اللہ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں میں جس پر چاہوں اپنا فضل نازل کروں، جس پر چاہوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے کہ کس پوری کائنات میں خالق کائنات جس مرضی نبی کا انتخاب کروں، جس بندے کو پکڑ کر امت کا امام بنا دوں، مہدی بنا دوں۔ اور اس کے اوپر بھی ہم یہ مہدی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ ایک نہیں ہوتا، یہ کئی سارے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور میں اللہ پاک ایک ایسے بندے کو پیدا کرتے ہیں جو دین کو تر و تازہ کرتا ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مہدی ایک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، کئی علاقوں میں کتنے ہو سکتے ہیں، ایک ملک میں 4-5 ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں بات، اس پہ ہم علیحدہ ایک پوری سیریز بنائیں گے۔ سو دی تھنگ از کہ کیسے فرقہ واریت ہوئی۔ ہم نے مختلف علاقوں میں مختلف اللہ نے مہدی امام پیدا کیے، ان کے پاس جو علم تھا ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس وقت موبائل سے علم پورے کا پورا ہمیں ملا ہے، ایسے نہیں ملا تھا۔ اس وقت جو لوگ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کیا کرتے تھے ایک حدیث کو لینے کے لیے، اب ہماری فنگر ٹپ کے اوپر پوری تفسیر پڑی ہوئی ہے، پورے احادیث کے ذخیرے، پوری کتابیں، اماموں کی پوری زندگی ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہیں، لیکن ہم آج بھی فرقہ واریت کے اندر ملوث ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نا کہ یہ 5 نکاتی دین بنا کے فائدہ کس کو ہوا؟ سارے کہتے ہیں جی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم نے کر لیا، دیٹس اٹ، ہم جنت میں ہیں۔ اب ہر فقہ کا ہر بندہ سیٹسفائیڈ ہے، کیوں؟ اور اس حکم کو کس نے پکڑنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بتاؤ، سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 159 ہے، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ پاک بتاتے ہیں کہ او بھائی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو فرقے بنا لیے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ کدھر جائیں گے؟ اس کا حل کس نے نکالنا ہے؟ امت کو جوڑنا کس نے ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے اندر سب سے بہترین، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امت کو جوڑنا ہے۔ یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اس کے اوپر ہم جو نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر مزید بتائیں گے۔ اس میں تو ہم نے بتایا نا کہ اسباب کون کون سے۔ سب سے پہلا جو سبب بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعصب پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک نبی چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مختلف امام ہوتے ہیں، اور اس طرح ٹیکنالوجی جس طرح ہمارے دور میں ہے اس طرح دوسرے انبیاء کے دور میں وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے مختلف صحابہ تھوڑا دین لے کے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہی آگے چلتا رہتا ہے۔ پھر ایک امام اللہ پاک پیدا کرتے ہیں جو اس سارے دین کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ امت کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم اسباب ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے کون سے زلزلے، کیسے امت کو پاش اور ٹکڑے کر کے ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے اور ان کو محکوم کر لیا جاتا ہے۔ جو 4 بر اعظموں کے حاکم تھے وہ کیسے محکوم ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہم آگے والی چیز کی بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے بتا دیا کہ امام تھوڑا علم لے کے اس کو اکٹھا کرتے ہیں جو بکھرا علم ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک چیز اور ہوتی ہے، منافقین اور علماء سو یہ سرایت کرتے ہیں۔ منافقین اور علماء سو یہ سرایت کرتے ہیں مسلمانوں کی صفوں کے اندر۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر سرایت کر کے وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے مسائل کے اوپر جیسے تعصب ایک تو آ جاتا ہے کسی شخص کے اندر، لیکن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر تعصب پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تعصب پیدا کر دیا جاتا ہے تو یہ منافقین اور علماء سو یہ مل کے تعصب پیدا کرتے ہیں، امت کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ قرآن اور حدیث، وہ تعصب میں پڑے رہتے ہیں کہ میرے امام نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے، میرے امام نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ سورہ النساء کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کیا قالوا سمعنا واطعنا، 2 اصول ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی تعصب ہے، جتنا بھی حسد، بغض، کینہ ہے، اس کو پیچھے رکھ کے ریمیڈی کیا ہے؟ اولی الامر میں صحابہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کے قول، اقوال، ان کے معاملات چھوڑ دینے، آپ نے اس سند کو فالو کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی۔ اب کیا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو سند ہے وہ پہنچے گی تو ہم کیا ہو جائے گا؟ ہمارے درمیان سے اختلاف دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں سمجھ آ گیا، جس حدیث میں یہ سمجھ آ گیا ہمیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ قالوا سمعنا واطعنا، پھر حکم ہو جانا ہے کہ جب سن لو پھر اطاعت شروع کر دو۔ پھر اس چیز کو ثابت کرو اپنی زندگی میں کہ تم 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو کہتے ہو ایاک نعبد، کہ میں تیرا ہی غلام ہوں، وایاک نستعین، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ جاننے کے لیے کہ فرقہ واریت کے نقصانات اور یہ کیسے کسی امت کو تباہ و برباد کرتی ہے اور امت مسلمہ کس قسم کے نقصانات سے دوچار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔